بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کر لوں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے، جس میں دعا بھی داخل ہے، سرتابی ہیں، وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں لکھا ہے دعا نہ مانگنا غرور ہے۔ کیا؟ ہاں، امت کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہو چکے ہیں جو یوں کہتے ہیں دعا مانگتے شرم لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ اس کی تفسیر میں لکھا ہے اس آیت شریفہ کی کیا؟ دعا نہ مانگنا غرور ہے، غرور۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت نصیب نہیں ہونے کی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سنا تم نے فضائل رمضان میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رمضان میں بڑھ جاتی تھی۔ الدعاء مخ العبادت، عبادت کا مغز، عبادت کا خلاصہ۔ انسان کہاں کے لیے پیدا کیا گیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا خلاصہ، عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا۔ دعا کسے کہیں؟ عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا۔ اب جب عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا نہیں تو کیا ہے؟ غرور ہے، غرور ہے۔ اور تکبر کیا ہے؟ ام الامراض۔ ساری بیماریوں کی جڑ یہی ہے، روحانی جسمانی ساری بیماریوں کی جڑ یہ تکبر ہے، یہ تکبر غرور ہے۔ سوال میں ذلت ہے، دعا میں عزت ہے۔ یہ جو مانگ کرنا ہے، مانگنیوں میں، شادیوں میں، نہ جانے کہاں کہاں مانگ کرنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ذلت کی چیز ہے۔ اور دعا میں عزت ہے، دعا میں عزت ہے۔ کیوں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ چونکہ دعا کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا، تو اس میں کیا آ گئی؟ تواضع آ گئی۔ اور تواضع میں اللہ بلندی دیتے ہیں، اس لیے دعا میں عزت ہے۔ تو دعا کا اہتمام نمازوں کے بعد ہاتھ سے نہ کھیلیں۔ نمازوں کے بعد جتنی بھی دعا مانگنی ہو چاہے کم سے کم مانگ لے، لیکن وہ پورے اہتمام کے ساتھ ہو، دل کی توجہ کے ساتھ ہو، دل کے توجہ کے ساتھ۔ اور مستقل نفل پڑھ کے بھی دعا مانگنا ہو، فرائض کے بعد بھی دعا مانگنا ہو، فرائض کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آدھی رات بھی دعا قبول ہوتی ہیں۔ اور اب تو مبارک مہینہ چل رہا ہے، اب تو فرشتے بھی روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ دعا کا اہتمام، دعا کا اہتمام، دعا نہ کرنا غرور ہے۔ اور تکبر کی مذمت قرآن پاک میں بہت زیادہ آئی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، تو جو کوئی شخص ان دونوں چیزوں میں سے کسی میں مجھ سے جھگڑا کرے گا تو اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا اور ذرا پرواہ نہیں کروں گا۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے
کہ آدمی اپنے نفس کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جبارین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو عذاب ان کو ہوتا ہے وہی اس کو بھی ملتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں سے گردن نکلے گی جس کے 2 کان ہوں گے جس سے وہ سنے گی، اور 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی، اور ایک زبان جس سے بولے گی اور کہے گی کہ میں 3 آدمیوں پر مسلط ہوں، ہر متکبر ضدی پر، اور ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اور تصویر بنانے والے پر۔ سننے صاحب، یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، کیا کہا ہے میں؟ تصویر بنانے والے پر۔ بس بڑے موبائل لے لیں، جس کا چاہے فوٹو کھینچ لو، جس کی چاہے تصویر بنا لو، دیکھو کیا کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کا دن جہنم میں سے گردن نکلے گی جس کے 2 کان ہوں گے جس سے وہ سنے گی، اور 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گی، اور ایک زبان جس سے وہ بولے گی اور کہے گی کہ میں 3 آدمیوں پر مسلط ہوں، ہر متکبر ضدی پر، اور ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اور تصویر بنانے والے پر۔ کتنے افسوس کی بات، کتنے افسوس کی بات۔ ان تصویر کھنچانے والوں کی تو حرص کرتے ہیں، اور جو اس طرح حدیث پاک میں صراحتاً منع کیا جا رہا اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ ماحول کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، جہاں دیکھ رہے فوٹو کھینچ رہے وہ لائن لگ جائیں گے فوٹو کھینچنے میں اور کھنچوانے میں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ پڑھنے پڑھانے والوں کا بھی حال ہو، علم والوں کا بھی یہ حال ہو، تو عوام کا کیا بنے گا؟ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت اور دوزخ میں مناظرہ ہوا، جہنم نے کہا میں ترجیح دی گئی ہوں متکبر اور جبار لوگوں کے ساتھ، اور جنت نے کہا میں ایسے لوگوں کے ساتھ ترجیح دی گئی ہوں جو کمزور، گرے پڑے اور بھولے بھالے ہوں۔ جنتی ہونے کی علامت، جنتی ہونے کی علامت کیا ہے؟ جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے، جو بھولے بھالے ہیں، سیدھے سادے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ انہیں کیا کہا آج کل؟ بیوقوف ہے، پاگل ہے، یہ انہیں پاگل بتایا جائے گا۔ جن کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے، جن کو جو بھولے بھالے سیدھے سادے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ جنتی لوگ ہیں۔ جن آج کل کیا کہا ہیں؟ اے پاگل ہے، تو یہ تو بیوقوف ہے، یہ تو کیا پتہ ہے دنیا کا، یہ حال ہے۔ جو ننگا ہو گیا ہے یہ دانشور ہے، یہ دانشور ہے جو ننگا ہو گیا جی ہاں، جس کپڑے میں بوٹی بوٹی نظر آتی ہے اس کا پہننا حرام۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے فرما، ایک طالب علم کا پاجامہ ٹینٹ تھا، جو ٹینٹ ہے وہ پینٹ ہے، جو ٹینٹ ہے وہ پینٹ ہے، سن لے سب۔ ہاں، ہمارے ہاں بعض طلبہ بھی اس طرح کے وہ ٹینٹ کپڑے پاجامے پہنتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں بالکل ننگے ہو جاتے ہیں۔ بعض سے کہا بھی اس طرح بیٹھا ہو جیسا نماز میں بیٹھتے ہیں، پردہ رہے، بے پردگی نہ ہو۔ تو ایک طالب علم آیا، اس کا پاجامہ ٹینٹ تھا، تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا جس کپڑے میں بوٹی بوٹی نظر آوے اس کا پہننا حرام ہے، مرد ہو کے عورت، مرد ہو کے عورت۔ اللہ اکبر۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے انتقال کے وقت، سنیں، انتقال کے وقت آدمی بہت اہم بات بتاتا ہے اپنے بچوں کو تاکہ میرے بات ٹھیک رہیں، سیدھے راستے پر رہیں، بھٹکے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 برس، اللہ اکبر، مرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں سے؟ آپ نے 2 صاحبزادوں سے کو بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم کرتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ کن سے منع کرتا ہوں؟ شرک اور تکبر سے۔ اندازہ لگاؤ یہ شرک کتنی خطرناک ہے اور یہ تکبر کتنی خطرناک ہے۔ شرک کفر اگر نہیں کیا ہے، کتنے بھی دنیا بھر کے گناہ کر رکھے ہوں، کبھی نہ کبھی جان بچ جائے گی جی، پٹ پٹا کے کام چل جائے گا، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک
کو اللہ سزا دے کے بھی معاف نہیں کرنے کے، سزا دے کے بھی نہیں چھوڑنے کے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ سمجھ میں آیا کچھ کہ نہیں آیا؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ قیامت کے دن جبارین اور متکبرین کو چیونٹیوں کے برابر کر دیا جائے گا، لوگ ان کو رونتے ہوئے جائیں گے۔ آج جو دن دناتے پھر رہے، سینہ کاٹ گئے متکبرین، جی کل کیا بنے گا؟ چیونٹی بنا دیں گے اللہ، سب ان کو رونتے ہوئے جائیں گے۔ بہت ہی ناپسند ہے یہ تکبر، چاہے علم کے اعتبار سے ہو، چاہے طاقت کے اعتبار سے ہو، اور چاہے جماعت کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، یہ تکبر، غرور بڑے خطرناک چیز ہے، بڑی مہلک چیز ہے۔ بس اللہ ہی رحم فرمائے، اللہ اپنا فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو الامراض سے محفوظ فرما دے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، سارے مسلمانوں کی اللہ اصلاح فرما دے، اللہ سب کو تواضع نصیب فرما دے۔ کتنی یاد ہوگی؟